کیونکہ معاشرہ پیٹریارچل یعنی مرد غالب تھا۔ نور جہاں with her wisdom and grace مغلوں کو ادب سے بہت گہری دلچسپی تھی۔ اکبر کا ہندو کی ٹرانسلیشن مہابھارت کی سرپرستی کرنا، یہ سرزمین تھی تخت کی، یہ بزم تھی علم ہنر کی، کہ ہر قلم سے جنک اٹھی گونج دربار و قصر کی۔ تھے تاجدار لفظ کے سخت فہمی جن کی نشان، جن کی نگاہوں میں بسی ہر فن کی پہچان۔ کہیں گل بدن کی تحریر میں تھی جھلک بے باکی کی، کہیں نور کی نظر سے سلطنت نے ضیا پائی۔ اکبر کی بزم یگانہ میں ہر رنگ کا احترام تھا، جہانگیر کی نگاہ میں تصویر بھی کلام تھا۔ کہانی صرف تخت و تاج کی نہیں، آج ہم بات کریں گے مغل لٹریچر کس طرح ڈیولپ ہوا۔ آج ہم بات کریں گے مغل لٹریچر جو صدیوں تک جیتا رہا اس کو کس طرح لکھا گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مغل لٹریچر کے اندر کیا کچھ لکھا گیا۔ اور یہ بات تو ثابت ہے کہ مغلوں کو ادب سے بہت گہری دلچسپی تھی۔ مغلوں نے لمبے عرصے تک حکومت کی۔ آپ اس پیریڈ میں کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نہ کسی نے ضرور اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مغل پیریڈ میں فارسی زبان ڈومینیٹ تھی، اس لیے ہمیں مغل پیریڈ میں جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا ہے وہ فارسی زبان میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم بابر کی تزک بابری کی بات کریں یا جہانگیر کی خود نوشت تزک جہانگیری کی بات کریں تو اس میں سارا ہی فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہ صرف بادشاہوں تک محدود نہیں رہا۔ ان میں سے ایک گل بدن بیگم تھیں جو ایک نامور مصنفہ اور شاعرہ بھی تھیں۔ انہوں نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ ساری انہوں نے فارسی میں کی۔ اگر مغل لٹریچر کی بات کی جائے تو سرفہرست بابر کا تذکرہ آتا ہے جس نے تزک بابری لکھی، مگر جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا نام بابر نامہ پڑ گیا۔ اگر ہمایوں کا تذکرہ کیا جائے تو ان کا ایک ماخذ تذکرۃ الواقعات ہے اور دوسرا ان کا ہمایوں نامہ ہے جو ان کی بہن گل بدن بیگم نے لکھا۔ اکبر نے بھی ادب میں گہری دلچسپی دکھائی، حالانکہ وہ ایک الٹریٹ پرسن تھا مگر اس نے اپنے کورٹ میں بہت سے ہسٹورین اور شاعر رکھے۔ رباعیات ایک غزل کا مجموعہ تھا جو اسی کے دور میں کمپائل ہوا۔ خانِ خانہ ایک ہندو شاعر تھا، اس کا مغل کورٹ میں کافی انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید شاہ جہاں کے دور میں بھی صوفی لٹریچر کو کافی فروغ ملا۔ مجموع البحرین اور اپنشد کی پرشین ٹرانسلیشن اسی کے دور میں لکھی گئی تھی، اور فتاوی عالمگیر جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھا گیا تھا وہ بھی ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ صرف مغل انڈیا کے حوالے سے ہی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں جب سے حکومت بنی ہے، ریاست بنی ہے، اور اس وقت سے تاریخ نویسی ایک بہت بڑا سوال رہا ہے۔ یہ مورخین بھی کسی نہ کسی حوالے سے دربار سے منسلک ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ نویسی بنیادی طور پہ ایک غریب لوگوں کا مشغلہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں زیادہ تر ہمارے مورخین جو گزرے ہیں، جو کہ بہت بنیادی سورس کی حیثیت حاصل ہے انہیں، جیسے ملا عبدالقادر بدایونی ہے، جیسے ابوالفضل ہے، اکبر نامہ ہے، ٹھیک ہے، اور اکبر نامہ کی جو تیسری جلد ہے جو آئین اکبری کے حوالے سے۔ اب یہ دونوں مورخین دونوں ہی دربار سے منسلک رہے ہیں، لیکن ایک مورخ ایسے ہیں جو اکبر نامہ کے مصنف جو ابوالفضل ہیں، انہوں نے اپنی پہلی دونوں جلدوں میں اکبر بادشاہ کے صرف ان کے مناقب ہی بیان کیے، جبکہ ان دونوں جلدوں کو ہم
برعظم پاک و ہند کے اس حصے کی تاریخ کا مستند ماخذ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی پر مبنی جو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن اسی مصنف کی اسی کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے اس کا ٹائٹل ہے آئین اکبری. اس میں چونکہ اکبری عہد کے تمام جو ایڈمنسٹریٹو جو انسٹیٹیوشنز اور بادشاہ سے لے کر نیچے تک جتنے بھی اہم ادارے ہیں ان تمام کے بارے میں جو تفصیلات ایک جگہ ہے ان کی اتنی تاریخی اہمیت بن گئی ہے کہ آپ آج کوئی شخص اکبر پہ بات کرتے ہوئے آئین اکبری کو وہ بائی پاس نہیں کر سکتا. اس کے بالمقابل ملا عبدالقادر بدایونی ہیں. بدایونی بھی دربار سے کسی حد تک منسلک رہے لیکن ایک سٹیج پر ان کا اکبر سے کچھ اختلاف بھی تھا، خاص طور پہ دین الہی کے معاملے میں اور راجپوت پالیسی کے حوالے سے. بدایونی اب ایک دوسری اگزامپل ہے. اس نے اکبر کی تعریف بھی کی ہے لیکن ساتھ بہت ساری جگہوں پہ اس نے تنقید بھی کی ہے. تاریخ میں کبھی بھی آپ نیوٹرل ہسٹورین نہیں آپ کو ملے گا. ہر ہسٹورین جب بھی لکھتا ہے اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کی بنیاد پر ہی لکھتا ہے. دیکھیے تاریخ کی خوبصورتی اور ندرت ہی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ امکانات کے باقی رہتے ہیں. مغل دور میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس میں چند چیزیں مشترک ہیں، جیسا کہ کلچر چاہے وہ ہندوستان کا ہو، کابل کا ہو یا قندھار کا ہو، اس کی ہر جگہ انٹرپریٹیشن ملتی ہے. جیسا کہ اکبر کا ہندو کی ٹرانسلیشن، مہابھارت کی سرپرستی کرنا، عورتوں کو سیاست میں حصہ لینا، جیسا کہ نور جہاں، ان سب کی مثالیں ہیں. اور پھر دوسرا مذہب ہے جو کہ مغل لٹریچر کا حصہ ہے. مغل لٹریچر میں متنوع مذہبی ادب کو دکھایا گیا ہے. ان میں ہندو مت، سکھ مت، اسلام اور عیسائیت شامل ہیں. بابر نامہ میں بابر کی سنی عقیدت، آئین اکبری میں اکبر کی پالیسی، مذہبی ہم آہنگی جسے ہم صلح کل کہتے ہیں، اور تسکے جہانگیری میں جہانگیر کا صوفیانہ شاعری کی سرپرستی کرنا ان کے الگ الگ مذہبی ذوق تھے. اکبر through his policy of universal tolerance has united all faith under one canopy, ensuring that men of diverse creeds live in harmony and contribute to empire's glory. وہ چاہے عربوں نے لکھی ہے یا ایران میں لکھی گئی یا پھر ہندوستان میں، تو اس میں ایک انفرادیت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی کسی تاریخ کی کتاب کا، مطلب ایک آدھ کو ایکسیپشن نکلا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجموعی طور پر وہ مذہبی عنوان یا ٹائٹل اس کا منتخب نہیں کرتے تھے. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ مغلوں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو جتنے بھی میں نام لوں گا اس کے بعد ماخذوں کے، اس میں مذہب کا یا اسلام کا ذکر نہیں آئے گا. ذکر سے میری مراد ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تاریخ نویسی کا جو علم تھا اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا مذہبیات، اس سے الگ رکھ کے تحریر کیا. تو اس لیے وہ بے شمار ہیں. جیسے چلے شروع میں جو عربی ماخذ ہیں، مثلا تاریخ تبری ہے، فتح البلدان ہے، بلازری ہے. چچ نامہ جب ادھر آئے تو انہوں نے محمد بن قاسم کی جو فتح سندھ تھی اس پہ تحریر کیا. مذہبی یہ استعمال نہیں کرتے. اینی وے، یہ تو ایک میں صرف آپ کو پس منظر بتا رہا تھا. تیسری اور اہم بات جینڈر ڈائنامکس تھا. عورت کے کردار کو بہت ہی کم نمایاں کیا گیا ہے کیونکہ معاشرہ پیٹریارچل یعنی مرد غالب تھا اور عورتوں کو ایلیٹ میل پرسپیکٹیو سوسائٹی میں ہمیشہ فلٹر کیا گیا ہے. مگر انفلوئنشل عورتوں کو ضرور مینشن کیا گیا ہے، جیسا کہ نور جہاں ود ہر وزڈم اینڈ گریس
has managed all the affairs of the state, bringing order and prosperity to my reign as benefits her exalted station. गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा, वो भी मुग़ल दौर की पहली हिस्टोरियन खातून थी और अपने अजीम कारनामों की वजह से पहचानी जाती है. उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की बिकॉज इट वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मुग़ल इम्पीरियलिज्म अंडर द व्यू ऑफ युवल नोह हरारी. मुग़ल जो थे उनका एक सोशल स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया हुआ था कि एक नंबर वन जो इसके अंदर रीज़न आती है वो आती है वार मॉन्गरिंग की रीज़न कि जो मुग़ल लिटरेचर लिखा गया ना वो एक वार सेंट्रिक लिटरेचर था. हरम के अंदर औरत को सेकुलाइड कर दिया जाता था. उसके साथ इस्लामिक जो चेंज हैं या इस्लामिक जो उस दौर की जो फ़िलासफ़ी है उसको साथ नती कर दिया जाता था. और जो फॉर्मल एजुकेशन थी ना वो प्रायोरिटी बेस्ड वहाँ पे नहीं थी. इट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिटिज्म और उस दौर में जो इम्पीरियलिस्ट बॉडी थी वही एलिटिज्म था. फिर सर्वाइवल ऑफ द टेक्स्ट है. हुमायूं नामा जो बेसिकली लिखा गया तो वो हुमायूं नामा उस मुग़ल इरा के अंदर ट्रेस नहीं किया गया. वो बाद में जो ब्रिटिश स्कॉलर्स आए हैं ना उन्होंने उन टेक्स्ट को दोबारा से ट्रेस किया. ये तो हुमायूं नामा जिसके अंदर लिखा गुलबार बेगम. दूसरी जो औरत आती है ना वो जवाहरा बेगम आती है जो वो ब्रिलियंट थी ना लिटरेरी आर्ट के अंदर, सूफ़ी लिटरेचर या सूफ़ी फ़िलासफ़ी पे बहुत थी. उन्होंने एक बुक्स के अंदर रिसाला सहाबिया और इस तरह की कुछ जो बुक्स थी लोगों तक पहुँचाया. आगे जाके दारा शेखू और औरंगज़ेब की नज़र होगी और उनका जितना भी वर्क था वो सारा का सारा ज़ाया हो गया और वो हमें उस तरह से जो डीपली उनकी स्पिरिचुअल राइटिंग थी वो नहीं मिल सकी. तीसरे नंबर पे आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो ज़िब-उन-निसार थी. कुछ फरमान जारी किए नूरजहाँ ने और उस फरमान को बाद में पब्लिश भी किया गया. मेल डोमिनेटेड एक नैरेटिव है, फीमेल पर्सपेक्टिव उसके अंदर से उस तरह से नहीं हमारे सामने. आर्ट ये मुग़ल लिटरेचर का एक ख़ास हिस्सा रहा. हर बादशाह ने इससे खासी दिलचस्पी दिखाई और आर्ट हर बादशाह के आर्टिस्टिक टेस्ट को नुमायाँ करती है. तुज़्के जहांगीरी में जहांगीर की तस्वीरें उनके आर्टिस्टिक टेस्ट को ज़ाहिर करती हैं. उसके साथ साथ मज़हब, कल्चर और सनफ़ी हरकियात को पिक्चर के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है. अकबर हैज़ एस्टैब्लिश्ड a workshop of art where carpenters and calligraphers under his generous patronage created work that captured the beauty of creation and empire's glory. मुगलिया दौरे हुकूमत में जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और बाबर के दौर में हमें कोई खातिरख्वाह चीज़ नहीं मिलती है. जिसमें हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो एक बाबरी मस्जिद के नोबल्स में से एक ने बनाई थी. चहार बाग का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाया सब कॉन्टिनेंट में. हुमायूं के दौर में हुमायूं ने और शेर खान ने उसको मौका नहीं दिया कि वो इन डेलिकेसीज़ के ऊपर जो है फोकस कर सके. जब मुगलिया सल्तनत रिवाइव होती है पर्शिया से वो बेहतरीन किस्म के आर्टिस्ट्स अपने साथ लेकर आते हैं और फिर एक बाकायदा मुगलिया स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन हमें मिलता है. अकबर जो कि हुमायूं का बेटा था उसने फिर अपने दौरे हुकूमत के अंदर बाकायदा स्टूडियोज़ बनवाए जिसमें कि पेंटिंग्स की जाती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट, पर्शियन आर्टिस्ट जिसमें अब्दुस्सलाम शीन दे वर एक्चुअली द पायनियर आर्टिस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ अकबर. तो आर्किटेक्चर के हवाले से देखें तो अकबर के क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हुमायूं का मकबरा जो है, बुलंद दरवाज़ा है, एक सलीम चिश्ती का मज़ार है, फतेहपुर सीकरी की जो बिल्डिंग्स हैं. जहांगीर के दौरे हुकूमत में हमें बाकायदा पेंटिंग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आता है. जहांगीर का जहांगीर खुद बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखता था और तमाम के तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो जहांगीर से बहुत ज़्यादा करीब थे और जितनी भी कैंपेन्स थी जहांगीर की
اس میں جہانگیر اپنے آرٹسٹ کو پینٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا. آرٹ آف پینٹنگ جہانگیر کے دور میں بہت زیادہ فروغ پایا اور شاہ جہاں کا وہ ہمیں بلڈنگس کی طرف نظر آتا ہے, آرکیٹیکچر کی طرف نظر آتا ہے, جس میں سب سے اہم مثال جو ہے ہمارے پاس تاج محل کی. He was the person who was interested in white marble. تو پھر اورنگزیب کا کیونکہ ایک الگ قسم کا مائنڈ سیٹ تھا, تو آرٹ آف پینٹنگ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا اور اس نے زیادہ تر آرٹسٹ کو پینشن آف کر دیا. اور پھر اسی دور میں ہمیں پہاڑی اسکول آف آرٹ یا راجستھانی اسکول آف آرٹ جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کانگڑا اسکول آف آرٹ ہمیں ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. زمانے میں ہمیں آرکیٹیکچر کے حوالے سے کوئی بہت بڑی خدمت نہیں ملتی. چند ایک بلڈنگز ہیں جس میں کہ ایک بادشاہی مسجد عالمگیری دروازہ جو لاہور فورٹ کا ہے وہ اس سے منسلک ملتا ہے, یعنی کہ آل ٹوگیدر ہمیں آرٹ کا انحطاط نظر آتا ہے. جہاں تک لیٹر مغلز کی بات ہے تو اس زمانے میں ہمیں کوئی بہت خاطر خواہ آرٹ یا فن